السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہے جس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کون سے کام ہیں جو اگر ہو جائے تو روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ روزے میں کون سے اعمال کرنا جائز ہے۔ اگر خود سے قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، وامٹنگ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من ذرأہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، جس سے قے ہو جائے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہے تو وہ روزہ کو پورا کرے، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ ایسے ایک اور مسئلہ، جیسے بھول سے کھانا کھانا، کوئی بھول سے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اپنی بیوی سے قریب ہو گیا، مجامعت کر لیا، تو بھول سے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ پورا کرے گا وہ، کیونکہ اللہ نے حدیث ہے کہ اذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه وإنما أطعمه الله وسقاه۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے کہ جب کوئی بھول سے کھانا پی لے، کھا لے اور پی لے تو ایسا آدمی روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بردان کیا، اللہ نے اس پر احسان کیا ہے، انعام کیا کہ کھلا بھی دیا، پلا بھی دیا، اور روزہ بھی اس کا ہو گیا، اللہ کا احسان ہے۔ ہاں، جیسے ہی یاد آئے فوراً رک جائے، اب منہ کے اندر لقمہ ہے اسے پھینک دے، کلی کرے، اور یا پھر جو ساتھی کو بتا دے کہ آپ اپنے روزے سے ہم کھا رہے ہیں، فوراً رک جائے اور پھر جو ہے کلی کر لے۔ تیسرا مسئلہ، پسنا لگانا۔ اگر کوئی پسنا لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ پسنا میں خون باہر نکالا جاتا ہے، اندر نہیں دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم، یہ حدیث بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنا لگایا اس حال میں کہ آپ روزہ سے تھے، روزے سے ہوتے ہوئے آپ نے پسنا لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں پسنا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ بوسہ لینے سے اگر آپ پر کنٹرول ہے، اگر آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے، اگر آپ نے بیوی کا بوسہ لے رہے ہیں، آپ کو کنٹرول ہے کہ ایسا کرنے سے ہماری شہوت نہیں بھڑکے گی، آپ یا پھر مجامعت نہیں کریں گے، تو آپ پہ بوسہ لے سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں، ساتھ میں سو سکتے ہیں۔ اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر آپ نے مباشرت کیا، بوسہ کنار کیا، تو آپ کی شہوت جاگے گی، شہوت بیدار ہوگی، آپ مجامعت کر بیٹھیں گے، تو آپ پر ایسا کرنا حرام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہوں، کیا میں اس سے مباحثت کر سکتا ہوں، کیا میں بوسہ لگا سکتا ہوں؟ اس نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو، اس حال میں تو روزے سے ہو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ مباحثت کر سکتا ہوں؟ مباحثت ساتھ میں سونا، ہم بستری کرنا نہیں، مطلب یہ ہوا کہ سو سکتا ہوں یا پھر بوسہ میں کرتا ہوں، نہیں تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو اور صحابی تو موجود سے پوچھا، مطلب آپ نے ایک اجازت سے اجازت نہیں دی؟ کہا کہ پہلا آدمی بوڑھا آدمی تھا، وہاں بھی اس بات پر پورا یقین تھا کہ ایسا آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول ہوگا، نفس پر کنٹرول ہوگا، اب وہ ایسا کرے گا اس کی شہوت نہیں جائے گی اور جوانی کر بیٹھے گا۔ دوسرا آدمی جوان تھا، جوان کے زیادہ جوش ہوا کرتا ہے، ممکن اس بات کا پورا خدشہ ہے، پورا یقین ہے اگر یہ مباشرت کرے گا، اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے بوسہ کنار کرے گا تو شہوت جاگے گی، اب وہ جمع کر بیٹھے گا، اسلام منع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر اس اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو کر سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جنبی ہو کر صبح کرتا ہے، کیا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی جنبی ہو کر صبح کرتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ رات میں جنبی ہو گیا، اس نے رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی، مجامعت کی تھی، اور وہ غسل نہیں کر پایا، تو وہ صبح میں غسل کرے اور اس طرح اس کا روزہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا فی رمضان من جماع غیر احتلام، رسول اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو ہے رمضان کے مہینے میں جنبی کی حالت میں صبح کرتے تھے۔ یہ جنبی ہوا کرتا تھا احتلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ہم بستری کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو فجر کی اذان کے بعد غسل کرتے تھے اور پھر اپنی نماز پڑھاتے تھے یا نماز پڑھتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی صبح میں غسل کرتا ہے، رات میں بیوی سے ہم بستری کیا ہے، صبح میں غسل کرتا ہے، جیسے اس کا روزہ ہو جائے گا، اس روزے میں کوئی قباحت نہیں آئے گی۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر جبر و اکراہ کیا گیا اور عورت کے ساتھ جبر و اکراہ کیا گیا، عورت کو اس کے شوہر نے روزے کی حالت میں جبر کیا، اکراہ کیا، مجبور کیا اس بات پہ کہ وہ اس کو مجامعت کرے، زبردستی بیوی سے مواسط کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے، کہ کیا عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو نہیں، اگر عورت کے ساتھ اس کا شوہر دن کے اندر روزے کی حالت میں زبردستی مجامعت کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ اس کا ہو جائے گا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس امت سے جبر و اکراہ کو اور بھول چوک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس امت سے اللہ تعالیٰ نے بھول چوک جبر و اکراہ کو معاف کر دیا، چونکہ اس عورت پر جبر کیا گیا اور جو عورت راضی نہیں تھی اور جب کیا گیا اس کے بعد زبردستی مجامعت کی، اس صورت میں عورت کو روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مرد کے ساتھ، چونکہ اس نے مرد نے یہ جانتے کہ بیوی روزہ سے ہے۔ یہاں ایک بات اور ذکر یہ ہے کہ اگر عورت فرض روزہ رکھ رہی ہے اس کا تب یہ معاملہ ہوگا، نفل روزہ رکھتی ہے تو عورت ضروری ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھ کے روزہ رکھے، ویسے نہ رکھے۔ تو یہ فرض روزے کے باب کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سرما لگانا، یہ سوال اٹھتا ہے، بات کرتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سرما لگانا کیا ہے؟ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کان میں دوا ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، زخم پر مرہم لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ اگرچہ اس کا اثر جو ہے اگر اس کا حلق میں پہنچ جائے، وہ آنکھ میں کان دوا ڈال رہا ہے، اس کا اثر حلق میں پڑ جاتا ہے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ اس کے روزہ ٹوٹنے کے بارے میں کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ کسی امام جیسے کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شرعی دلیل قرآن حدیث ہوا کرتی ہے، یہ دونوں دلیل جو قرآن میں اس بارے میں کچھ ہے، حدیث میں کچھ اور بارے میں کچھ ہے کہ اگر کان میں کچھ ڈالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے، اس لیے صحیح ہے کہ جب دلیل ہی نہیں ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بات ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کان میں یا آنکھ میں۔ اس طرح اگر کوئی انجیکشن کوئی درد ہو رہا ہے، بخار ہے، تو اگر وہ انجیکشن لے رہا ہے، انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ اس انجیکشن سے مقصد یہ ہے طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک درد ہے، بیماری کا ازالہ ہے، جیسے ہم دوا لگاتے مرہم لگاتے ہیں ویسی یہ چیز ہوئی، اس طرح سے اسے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر انجیکشن طاقت کا ہے جو ہے یا پھر پانی چڑھانا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس مقصد چونکہ طاقت خون بنتا ہے، خون میں زیادتی ہوتی ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح بات یہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے انجانے میں وقت سے پہلے افطاری کر لے تو اس کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی غلطی سے انجانے وقت سے پہلے افطاری کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی حدیث پیش کی ہے، ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے غلطی جو ہے جبر و اکراہ کو، بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، چونکہ یہ اس نے بھول سے غلطی سے ایسا کیا ہے، اس کو سمجھ میں آیا کہ آسمان بادل لگا ہوا تھا، سمجھ آیا کہ سورج ڈوب گیا ہے، کچھ افطار کر لیا ہے، یا پھر صبح میں اس کو نہیں معلوم تھا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، طلوع صبح صادق ہو چکا ہے، اس کے بعد اس نے کھا پی لیا، غلطی سے کھا لیا ہے، اس سے روزہ اثر نہیں تھا، روزہ اس کا ہو جائے گا، اس کا روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے حالت صوم میں اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے، صوم کی حالت میں اسے انزال ہو جائے، انزال ہو جاتا ہے، خود سے ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، کوئی اپنے آپ کو اپنے مستغنی کرتا ہے اور پھر انزال کراتا ہے تو ایسے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔
اس بات چونکہ سوالات میں آتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حق بولنے صحیح بولنے کی توفیق دے، اس سے امت کو فائدہ پہنچائے۔ چونکہ اکثر ایک سوال اور اکثر جو لوگ چونکہ بہت لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر میرے شوہر میں باہر سے آیا ہوں، رمضان میں مجھے رہنا ہے، تو میرا دیکھیے کہ رمضان کے میں آپ جو ہے مغرب بلکہ جو ہے غروب شمس سے جو ہے تو صبح صادق تک آپ جو ہے بیوی سے مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس پوری اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اچھے کام توفیق دے، آمین۔